إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے تمام گھرانوں میں حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے افضل اور اشرف گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کے ساتھ اس کے شرف کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں کو محبت کرنا واجب ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک اس عظیم الشان گھرانے کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ ذوالجلال اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن افسوس اس عظیم الشان گھرانے کے ساتھ محبت کرنے میں لوگ تین قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ قسم جو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ یا ان میں کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی شان میں غلو کرتے ہیں اور شرعی حدود سے نکل جاتے ہیں، اور تیسرا اہل سنت والجماعت کا اعتدال پسند طبقہ ہے جو نہ افراد کرتے ہیں نہ ہی ان کی تنقیص کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضرت
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ایک قوم میرے ساتھ غلو کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی اور ایک قوم میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مگر گمراہ فرقے کچھ اہل بیت کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں لیکن دوسرے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور ان کی صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے نزدیک تو تشہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود بھیجنا یہ فرض ہے، اور ہم نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اس درود میں اللہ ذوالجلال سے یہی عرض کرتے ہیں، اے اللہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کی تمام ازواج مطہرات، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ سمیت تمام ازواج مطہرات، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد میں مسلمان ہوئے، جن کو بنو ہاشم کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے تھے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرض کی گئی ہے قرآن کریم میں، اور تمہاری بلند شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایسا لازمی فرض ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے، جیسے دیگر نیکیوں پر انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے سے بھی اللہ ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے طور پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اہل بیت کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب اختصار کے طور پر، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے آپس کے کیا تعلقات تھے۔ اللہ ذوالجلال مجھے حق سنانے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ جب حضرت شعیب سے مدت پوری کر کے نکلے تو اپنے اہل کے ساتھ نکلے۔ امام زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَيْ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ نکلے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، ابن منظور لسان العرب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اس کے رہائشی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد، آپ کے داماد ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث سے بھی یہی بات ملتی ہے، جیسا کہ نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب سے نکاح کیا، اس ولیمے میں بھی شریک تھا۔ جب آپ دعوت ولیمہ سے فارغ ہوئے، تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، ذرا ان الفاظ پر بھی غور فرما لیجئے۔ سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، تم پر السلام علیکم اے اہل بیت، تمہارا کیا حال ہے؟ فیقولون بخیر یا رسول اللہ، سب کہتی تھیں اللہ کے رسول ہم خیریت سے ہیں، اور پھر پوچھتی تھیں کیف وجدت اہلک فیقولوا بخیر، پھر پوچھتی تھیں آپ نے زینب کو کیسے پایا، تو آپ فرماتے تھے بہتر پایا۔ اہل بیت سے قرآن کریم میں حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں یہی فرمایا گیا 32 سے لے کے آخر تک، اور اس سے پہلے بھی بار بار یا نساء النبی کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بار بار اسی بات کو دہرایا گیا۔ تو اہل بیت سے مراد قرآن کریم میں گھروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن وسیع تر مفہوم کے بعد جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے نواسے اور نواسیاں اور آپ کے چچاؤں کی اولاد اور ان کے بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جیسے لیکن ہمارے ہاں عموماً اہل بیت سے مراد کہا جاتا ہے یہ جی پنجتن پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ذرا غور تو فرمائیے کہ بیٹی سیدہ فاطمہ تو آپ کے اہل میں شامل ہو گئی، لیکن ان کی والدہ سیدہ خدیجہ کو شامل نہیں کیا جاتا۔ دو بھائی سیدنا حسن اور حسین تو شامل ہو گئے، لیکن ان کی دو بہنیں زینب اور ام کلثوم کو شامل نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحیح بات وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اہل ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ دلائل عرض کروں گا۔ اور وہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں ہر مسلمان مرد اور عورت جنہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہے، وہ آل علی ہیں، وہ آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، بنو الحارث بن عبد المطلب ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کے چچاؤں کی اولاد بھی آپ کے اہل میں شامل ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ میں اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں صدقہ کی وصولی پر لگا دیں تاکہ اس تنخواہ سے اپنی شادی کا سامان کر سکیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، آل محمد کے لیے صدقہ کی آمدنی حلال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا مائل کچیل ہے۔ اور اللہ ذوالجلال اس آیت کریمہ میں بھی امہات المومنین کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج آپ کی بیویوں، آپ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ پھر دوسرا ادب بھی بتلا دیا گیا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو یہ ادب بھی سکھلا دیا گیا۔ فرمایا وَلَا فَلَا تَحْزَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کسی اجنبی آدمی کے ساتھ اس طرح نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص
جس کے دل میں کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، وہ کوئی امید پیدا نہ کر لے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ ضرورت کے مطابق عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن ویسے نکلنا پھرنا سیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر باہر بھی نکلنا ہے تو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو۔ اور کیا کرو؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ تمام میری بہنوں کے لیے اللہ ذوالجلال کی طرف سے حکم ہے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، لیکن سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر اللہ مالک فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ذوالجلال چاہتا ہے اے پیغمبر کے اہل بیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں پاک صاف کرے۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے او بھائی کہاں گئے ہو؟ بھائی گھر والوں کے پاس گیا ہوں۔ گھر والوں سے مراد ہمارے معاشرے میں بھی بیوی کو ہی لیا جاتا ہے، یہاں اولاد کو لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو آپ کا اہل بیت کہہ رہے ہیں اور بار بار اس کو فرما رہے ہیں۔ ایک اور مقام سن لیجئے، اس آیت میں آپ نے یاد رکھنا ہے علیکم کہا، جب پہلے مؤنث کا صیغہ تھا، امہات المومنین کو خطاب کیا جا رہا تھا، اور پھر کہا علیکم تم پر، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اگلی آیت سن لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، آ کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے وہ بات بھی بیان فرما دی، فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دیتی ہیں۔ اما ہنسن پڑی، کہنے لگی یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ فرمانے لگی ہائے میں بھی بیٹا جنوں گی، میں بھی بوڑھی ہو چکی، بانجھ ہو چکی، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اب سنیے فرشتوں کا جواب کیا فرما رہے ہیں، قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کے حکموں پر اے گھر والی اہل بیت، یہاں بھی انکم کہا، یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ پہلے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی جو کہ مؤنث ہے، آگے جمع مذکر کا صیغہ کر کے بتلا دیا اے اہل بیت تم اللہ کے حکموں پر تعجب کرتی ہو۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا اس اشکال پیدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ ذوالجلال نے جہاں انما یرید اللہ لیذہب کہا ہے، وہاں پہلے بھی عورتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ایک اور مقام دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو دریا میں بہا دیا، بیٹی کو کہا پیچھے پیچھے جانا، خیال رکھنا، فرعون نے پکڑ لیا اور ان کو اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پر عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا، اب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے، فرعون اور اس کے گھر والے پریشان ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتلاؤں
جو کہ اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے لیے اس کی پرورش بھی خیر خواہی سے کریں گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ واحد مؤنث ہے، مگر یکفلون جو ہے وہ جمع مذکر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کی بلاغت، اللہ ذوالجلال کی حکمت دیکھیے، اللہ کا علم دیکھیے۔ تینوں آیتوں میں عورتوں کا حکم ہے، ایک میں انکم ہے، ایک میں علیکم ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے رشتہ دار جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ رسول اللہ جن پر صدقہ حرام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے۔ اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی اور حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ وہ حدیث حضرت ام سلمہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جناب فاطمہ کچھ کھانا لے کر آئیں، آپ نے فرمایا فاطمہ اپنے خامد کو اور دونوں بیٹوں کو بھی بلا لو۔ اس وقت حسن و حسین ہی آپ کی اولاد تھے، تو آپ ان کو بھی لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پر تشریف فرما تھے۔ اس دوران یہ آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے چادر کا جو حصہ بچا تھا اسے پکڑا اور ان حضرات کو ڈھانپ دیا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ نکالا اور 2 مرتبہ یوں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے خاص لوگ ہیں، اللہ ان کے سے بھی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اماں جان فرماتی ہیں ام سلمہ، میں نے بھی اپنا سر اس چادر کے اندر ڈال لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، کیا میں آپ کا اہل بیت نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا انک اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت میں ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک دوسری حدیث میں فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تو اپنی جگہ پر رہ، تو اس خیر میں ہے جس کو اللہ نے اہل بیت کہا، اور تیرے پاس تو وہ خیر پہلے ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کے اہل ہیں، اور آپ نے دعا کر کے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور جناب حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی شامل کیا۔ میرے بھائیو دوستو، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اس امت کی روحانی مائیں ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اے مومنو تمہاری مائیں ہیں، لہذا ان کا احترام ماؤں کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اور اس لیے اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا، فرمایا ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ اور میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ خالد بن سعید نے صدقے کی گائے بھیجی، انہوں نے واپس لٹا دیا، اور کیا الفاظ کہے، انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، آل محمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل، آپ کی ازواج مطہرات اور دیگر لوگ ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کو حدیث خم غدیر کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث میں آپ سے اختصار کے طور پر عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہوئے، وہاں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ فرمایا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آ جائے اور میں اللہ کے پاک کے حکم کو تسلیم کر لوں۔ وانا تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ ھدی والنور، سب سے پہلے اللہ کی کتاب جس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واستمسکوا بہا فحث علی کتاب اللہ والرغب فیہ، اللہ کی کتاب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی اور فرمایا وَأَهْلُ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت زید بن ارقم جو حدیث سنا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ فرمانے لگے آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت تو وہ ہیں ہی، مگر اصل وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر اور آل عباس ہیں، انہوں سب پر صدقہ حرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں بھی آپ کے اہل ہیں۔ اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک ہار آیا، آپ نے فرمایا میں یہ ہار اپنے اہل بیت میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ امہات المومنین نے سوچا یہ تو عائشہ کو ملے گا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلقها فی عنق امامہ بنت رسول زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب جو رسول اللہ کی بیٹی تھی ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سب کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا وقت قلیل ہے اس لیے میں اختصار کے طور پر ہی عرض کر رہا ہوں، حالانکہ موضوع بڑا طویل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی فضائل ہیں، بڑے ہی مناقب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ جن لوگوں کو 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کوہ حرا پر چڑھے، چٹان میں حرکت ہوئی، آپ نے فرمایا رک جا کیونکہ تیرے اوپر نبی ابو بکر و عمر عثمان علی اور طلحہ زبیر تھے۔ فرمایا تیرے اوپر ما اہدا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، فرمایا تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید ہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی بڑے مناقب، بڑے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اللہ ذوالجلال استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اللہ ذوالجلال سے اجازت طلب کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام کہتا ہوں۔ فرمایا وَيُبَشِّرُونِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے مجھے اس کو خوشخبری دے کر میرے پاس بھیجا کہ فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، دیکھا سیدنا حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہیں اٹھا لیا اور کہنے لگے بے ابی شبیہہ بن نبی لا بے علی، حسن میرا باپ تم پر قربان ہو جائے، تمہاری شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ سیدنا علی دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کا بڑا ہی کرام کرتے۔ اگر وہ سواری پر سوار ہوتے تو یہ بزرگ کھڑے ہو جاتے، سواریوں سے اتر جاتے، جب تک وہ آگے نہ چلے جاتے یہ اپنی سواریوں پر نہیں بیٹھتے۔ یہ کس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب، فرمایا ہر قیامت کے دن تمام رشتے اور تمام تعلق ٹوٹ جائیں گے، الا سببی و نسبی، سوائے میرے رشتے اور تعلق جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں ٹوٹے گا۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کریں۔ چنانچہ سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور ان سے ایک بیٹے زید بھی پیدا ہوئے، اور حضرت عمر نے حق مہر میں 40,000 درہم دیے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سیدنا ابو بکر فرمایا کرتے تھے لوگ ارکبو محمد من اہل بیت ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھو، ان کا خصوصی خیال رکھو۔ اور جب سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا، جو ان کی وفات تک ان کے پاس رہیں اور ان کے تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہوئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں گھرانوں کے درمیان آپس میں کتنی محبت تھی۔ اور میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، اس محبت کی وجہ سے اہل بیت رضوان اللہ المجمعین نے اپنے بیٹوں کے نام حضرات خلفائے راشدین کے نام سے رکھے، اور جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے، اور یہ سیدنا حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سیدنا حسن کے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور طلحہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن لوگ ان کے نام نہیں بتلاتے، انہوں نے ان کے ناموں کو چھپایا ہوا ہے، مگر ان کی کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن حسین رکھا، اور سید التابعین حضرت زین العابدین علی بن حسین، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ اور اپنے بچے کا نام عمر رکھا، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ اسی طرح دوسرے اہل بیت عباس بن عبد المطلب، جعفر بن ابو طالب، مسلم بن عقیل نے بھی اپنی اولاد کے نام خلفائے راشدہ کے ناموں سے رکھے۔ حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام عمر تھا، حضرت جعفر صادق کی بیٹی کا نام عائشہ تھا، اور موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام عائشہ تھا، علی رضا کی بیٹی کا نام عائشہ تھا، ابو بکر بن موسیٰ کاظم بھی تھے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان جن کے ساتھ محبت کرتا ہے
انہی کے ناموں کے ساتھ اپنی اولاد کے ناموں کو رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کبھی کسی نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھے۔ نام بچوں کے انہی کے ناموں پہ رکھتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، تمام ازواج مطہرات، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے ان کے ساتھ محبت کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی اللہ مغفرت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما